بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور آج میں آپ کو دنیا کی جو عدالتی تاریخ ہے اس کا ایک بہت ہی اہم جو واقعہ ہے وہ بتانے جا رہا ہوں۔ اگرچہ دنیا میں سارے لوگ یا ساری جو ریاستیں ہیں، جو ملک ہیں، ان میں ہائی کورٹس کے نام سے عدالتیں موجود ہیں، ایون سپریم کورٹ کے نام سے موجود ہیں۔ اگر میں پاکستانی سسٹم کے حوالے سے بات کروں تو پاکستان میں پہلے سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان تھی، اس کے بعد ہائی کورٹس تھیں، پھر اس کے بعد جو سیشن ججز ہیں، ڈسٹرکٹس اینڈ سیشن ججز، یعنی کہ یہ سبارڈینیٹ کورٹس کی چین میں آتی ہیں، ان کے نیچے ایڈیشنل سیشن ججز، پھر ان کے نیچے سینئر سول جج یا سول جج، اور اسی طرح جو جوڈیشل ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہے اس میں میجسٹریٹ جوڈیشل میجسٹریٹ بھی جن کو کہتے ہیں، وہ مختلف کلاسز کے موجود ہیں۔ آج تک میں نے بھی لا کو بڑی ڈیپتھ کے ساتھ پڑھا، مختلف سطحوں پر جو ہے لا کی جو تعلیم ہے اس کو مکمل کیا، لیکن ایک جو بہت ہی دلچسپ واقعہ تھا کہ ہمارے کبھی کسی ٹیچر نے یہ نہیں بتایا کہ یہ ہائی کورٹ جو ہے یا عدالتی نظام جو ہے اس کا اوریجن کیسے ہوا۔ اس وقت میں اسلام کے حوالے سے بات نہیں کرتا، اگر اسلام کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ یقیناً ہمارے جو نبی اکرم تھے وہ خود سب سے بڑے جج تھے مدینہ کی ریاست میں۔ پھر اس کے بعد جو چاروں خلفائے راشدین آئے وہ بھی اپنے وقت کے جج تھے، تا وقت کہ حضرت عمر کے دور میں جو قاضی کا آفس ہے اس کو الگ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ بڑے بڑے عدالتی فیصلے جو ہیں وہ خود کرتے رہے۔ اس وقت میں بات کر رہا ہوں جو ہمارا انگلش سسٹم ہے، برٹش سسٹم آف کانسٹیٹیوشن اور لا ہے، اس میں یا اس وقت دنیا میں کامنلی جتنے بھی کورٹس ہیں ان کا جو سارے کا سارا اوریجن ہے وہ برٹش سسٹم ہے، برٹش کامن لا اور پھر برٹش جوڈیشل سسٹم ہے۔ تو برٹش جوڈیشل سسٹم جو ہے اس میں ہاؤس آف لارڈز یا پھر جو کلونیل سسٹم تھا اس میں پریوی کاؤنسل آف دا ہاؤس آف لارڈ، دین اس کے نیچے ہائی کورٹ آف جسٹس تھی، اور ایون اس میں ایک چین میں ایک کورٹ آف اپیل، اور پھر نیچے جو ہے وہ سبارڈینیٹ کورٹس موجود تھی۔ لیکن یہاں پہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ مثلا وہاں پہ جو ہاؤس آف لارڈس ہے وہ یقیناً ایک بہت بڑا پرانا ادارہ ہے جو کہ عدالتی فرائض بھی سر انجام دیتا رہا ہے، لیکن ہائی کورٹ کے نام سے جو عدالت بنی وہ پہلی مرتبہ تاریخ میں جو 6 جنوری 1649 یعنی کہ 6 جنوری 1649 میں ہائی کورٹ کے متعلق جو ایکٹ ہے وہ برطانوی پارلیمنٹ نے پاس کیا۔ میں آپ کو وہ جو ایکٹ ہے اس کے بتاتا ہوں کہ اس کی ہسٹری کیا تھی۔ بیسیکلی اس سے پہلے یعنی کہ 1640 سے لے کر 1648 تک انگلش سول وارز چلتی رہیں۔ ایک بڑے مشہور و معروف بادشاہ تھے چارلس ٹورائٹ ون، جن کو عام طور پر چارلس ون بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو جنگ تھی یہ پارلیمنٹیرینز اور چارلس ون کی فوجوں کے درمیان تھی۔ اب بڑی دلچسپ بات ہے کہ آج کی جو برٹش پارلیمنٹ ہے وہ اس کو بہت اہم مقام دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جو انگلش سول لبرٹیز ہیں اس کے حوالے سے یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ تھا، جبکہ اس کے برعکس جو رائلسٹ جن کو بولتے ہیں یا اس وقت میں جو رائلسٹ تھے یعنی کہ وہ لوگ جو کہ بادشاہ کے ساتھ کھڑے تھے، وہ اس کو ایک بہت بڑے ظلم و جبر کا
نمائندہ قرار دیتے ہیں۔ تو بہرحال چونکہ سول وار جو ہے وہ سول وارز تھیں، ایک سے زیادہ تھیں، یعنی کہ 1640 سے لے کر 1649 ایون 51-52 تک بھی وہ ہوتی رہی، لیکن اس کے دوران چونکہ بادشاہ جو ہے اس کو شکست ہوئی، یعنی کہ چارلس ون کو شکست ہوئی، اس کو گرفتار کر لیا گیا، اس کو مختلف قلعوں میں بند کیا گیا اور بالآخر اس کو لندن میں منتقل کیا گیا۔ اور پھر بادشاہ جو ہے اس کے 4 مختلف جو جرائم ہیں ان میں بادشاہ کا ٹرائل کیا گیا۔ بادشاہ جو ہے اس کو ہائی کورٹ جو ہے اس نے سزائے موت دی، اور چارلس ون جو ہے اس کا سر جو ہے وہ 30 جنوری 1649 کو قلم کر دیا گیا۔ اگر آپ برطانوی ہسٹری کے متعلق چارلس ون کے متعلق یا پھر کرامول جو ہے اس کے متعلق کافی ساری جو فلمیں ہیں وہ بنی ہیں، خاص طور پہ ایک فلم جو ہے وہ بہت مشہور ہے جس میں یہ جو سول وارز ہے اور خاص طور پر یہ جو چارلس ون ہے اس کی جو ایگزیکیوشن یعنی کہ جو سزائے موت کا واقعہ ہے وہ سارے کا سارا دکھایا گیا ہے، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چونکہ فلم یقیناً ایک ڈپکشن کا ایک اچھا طریقہ ہے جس سے آپ زیادہ اچھے طریقے سمجھ سکتے ہیں، لیکن میں یہاں پہ آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ہائی کورٹ کب بنی۔ تو جناب یہ جو ہائی کورٹ تھی اس کے لیے جو چارلس ون تھا اس کے ٹرائل کے لیے یہ اسپیشل طور پر ہائی کورٹ جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا گیا، جو برطانوی پارلیمنٹ ہے۔ اور اس دور میں چونکہ پارلیمنٹ بھی تقسیم ہو چکی تھی، اس میں رائلسٹ تھے، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ بادشاہ کے سپورٹر تھے یا منارکی کے سپورٹر تھے، اور وہ لوگ جو کہ بادشاہ کے مخالف تھے ان کو پارلیمنٹیرینز کہتے ہیں۔ اور خاص طور پر جب وہ بادشاہ کے رائلسٹ جو سپورٹر تھے ان کو پارلیمنٹ سے نکال دیا گیا تو اس پارلیمنٹ کو رمپ پارلیمنٹ کا نام دیا گیا۔ وہ جو رمپ پارلیمنٹ تھی اس کے 134 یا 135 جو ممبرز ان کو اس وقت کمشنرز کہتے تھے، پارلیمنٹری کمشنرز، انہوں نے ایک لا پاس کیا جس کا ٹائٹل تھا ہائی کورٹ آف جسٹس، یعنی کہ مکمل ٹائٹل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ 6 جنوری 1649 میں قانون پاس کیا گیا اور اس کا جو ٹائٹل تھا این ایکٹ اریکٹنگ آف اے ہائی کورٹ آف جسٹس فار دا ٹرائنگ اینڈ ججنگ آف چارلس اسٹورائٹ کنگ آف انگلینڈ۔ تو یہ جناب 1649 میں یعنی کہ 6 جنوری 1649 کو یہ لا پاس ہوا، اور اس لا کا جو مقصد کیا تھا، اس لا کا جو پریمبل ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ یقیناً یہ انگلش میں ہے لیکن میں اس کو تھوڑا سا اردو میں ایکسپلین بھی کروں گا۔ Whereas it is notorious that Charles Storite, the now King of England, not content with those many encroachments which his predecessors had made upon the people in their rights and freedoms, hath had a wicked design totally to subvert the ancient and fundamental laws and liberties of this nation, and in their place to introduce an arbitrary and tyrannical government, and that besides all other evil ways and means to bring this design to pass, he hath prosecuted it with fire and sword, levied and maintained a cruel war in the land against the parliament and kingdom, whereby the country hath been miserably wasted, the public treasure exhausted, trade decayed, thousands of people murdered, and infinite other mischiefs committed۔ یعنی کہ جو چارلس ون تھا اس کے لیے یہ اسپیشل طور پر یہ عدالت قائم کی گئی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ چارلس پہ 4 قسم کے جو الزامات ہیں وہ عائد کیے گئے، یعنی کہ اس نے جو ملکی خزانہ ہے اس کو لوٹا، اس نے ایک ظالمانہ وار کی جو کہ پارلیمنٹ اور
ریاست کے خلاف تھی، جس میں جو ہے وہ ہزاروں لوگ مارے گئے اور جس سے جو پبلک کا خزانہ تھا وہ بھی خرچ ہوا، اور اس طرح انہوں نے کہا جی کہ یہ ضروری ہے کہ بادشاہ کا ٹرائل کیا جائے۔ تو یہ میرے پاس جناب یہ ایکٹ موجود ہے، یہ 6 جنوری 1649 کو پاس کیا گیا، اور اس وقت کی جو پارلیمنٹ ہے جس کو رمپ پارلیمنٹ بھی کہا جاتا ہے، اس کے 134 یا 135 ارکان جو ہیں انہوں نے اس ایکٹ کی فیور میں ووٹ دیا، جبکہ وہ جو رائلسٹ تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ اس کے بعد پھر بادشاہ جو ہے جی اس کا ٹرائل ہوتا ہے، جو کہ بہت دلچسپ ہے۔ اس وقت یہ جو کورٹ تھی انہی پارلیمنٹری کمشنرز یا جن کو کمشنر بھی کہا جاتا تھا انہی پر مشتمل تھی، اور انہوں نے ہی مل کر بادشاہ جو ہے اس کا ٹرائل کیا ایز اے ہائی کورٹ آف جسٹس، اور نتیجتاً بادشاہ جو ہے اس کو پھانسی کی یعنی کہ سزائے موت جو ہے وہ دی گئی۔ تو اس وقت سزائے موت کا طریقہ یہ تھا کہ تلوار کے ذریعے جو بندہ ہے یا جو بھی ملزم ہوتا تھا، جو بھی مجرم ہوتا تھا، اس کی گردن کاٹ دی جاتی تھی۔ بہرحال جناب یہ جو اس وقت ہائی کورٹس ہیں پوری دنیا کی، ان تمام ہائی کورٹس کی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مدر ہائی کورٹ وہ ہائی کورٹ آف جسٹس تھی، اور اسی سے یہ جو ہائی کورٹ یا ہائی کورٹ آف جسٹس کا نام نکلا، جو کہ 6 جنوری 1649 کو دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ قائم کی گئی، اور اس کا مقصد جو تھا وہ برطانیہ کے بادشاہ چارلس ون کا اس پر جو اللیگیلٹیز، مرڈر، خزانے کو لوٹنے یا کروئل ٹیکسز لگانے کے چارجز تھے، ان پر ٹرائل کرنے کے لیے یہ کورٹ اسٹیبلش کی گئی۔ اب یہاں پہ بڑی دلچسپ چیز ہے کہ دنیا کی آج کی تاریخ بھی جو ہے اس میں عدالتوں کو کینگرو کورٹ بھی کہا جاتا ہے کہ جو کہ فیئر ٹرائل نہیں دیتی، لیکن برطانیہ کی تاریخ جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے کہ وہاں پر 2 ویوز پائے جاتے ہیں، یعنی کہ آج بھی جو رائلٹی یا منارکی کے سپورٹرز ہیں وہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارا ایک غیر قانونی ٹرائل تھا، کیونکہ بادشاہ جو ہے اس کو مکمل طور پر ایگزمپشن حاصل تھی، یعنی کہ استثناء حاصل تھا۔ تھیوری آف جو ڈیوائن اوریجن آف کنگز ہے اس کے تحت بادشاہ کا ٹرائل نہیں ہو سکتا تھا، اور نہ ہی کوئی بادشاہ جو ہے وہ جرم کا ارتکاب کر سکتا تھا، جبکہ اس کے برعکس جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ برطانیہ میں یا اس وقت کے انگلینڈ میں یہ سول لبرٹیز کی بنیاد تھی، اور آج بھی وہ اس دن کو سول لبرٹیز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کو یہ معلومات جو ہیں وہ پہلی مرتبہ ملی ہوں گی، تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اس قسم کی جو دلچسپ معلومات ہے وہ فراہم کرتا رہوں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کامنٹ کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔